السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بزرگان محترم، برادران عزیز، وقت تو مختصر ہوتا ہے اور ہم جیسے آدمی کو کچھ تاخیر بھی ہو جاتی ہے. بات میں وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں جہاں سے چھوڑی تھی، اب سے 2 ہفتے پہلے. پھر میں دارالعلوم میں اسباق کی چھٹی تھی، اس سے فائدہ اٹھا کر میں سفر میں چلا گیا تھا، اپنے خاندانی میں لاہور چلا گیا تھا. اپنے گھروں میں گیا تھا کہ جلسے ولسے میں نہیں گیا، آرام کرنے کے لیے. الحمدللہ واپسی ہو گئی، خیر عافیت سے ہو گئی. بات وہی کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن نے بہت اہم بات کہی ہے، اور خاص طور سے آج کل ان آیات کی بہت توجہ پر بہت ضرورت ہے. کتنی موتیں ہو رہی ہیں، کتنی اموات ہو رہی ہیں، ہر طرف سے اموات کی خبریں آ رہی ہیں. یہاں تک کہ یہ ہو گیا ہے کہ اب تو کہیں سے فون آتا ہے تو ڈر لگتا ہے کوئی خبر ہوگی، اور کوئی دن خالی نہیں جاتا جب ایک یا اس سے زیادہ خبریں نہ ہوں. موت تو سب کو آنی ہے، ہم سب کو آنی ہے، کوئی زندہ نہیں رہے گا اس دنیا میں، اور ہر ایک کو اس کے وقت پر موت آئے گی. وقت سے پہلے بھی نہیں، بعد میں بھی نہیں، لیکن آئے گی. کسی کو کرونا کے ذریعے سے آئے گی، کسی کو اور ذریعے سے آ جائے گی، اور کسی کو بیماری سے آئے گی، کسی کو بغیر کسی بیماری کے آ جائے گی. موت تو آئے گی. ملک الموت تو اپنا کام کرتا ہے، کرتا رہے گا. لیکن آج کل کا زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ قیامت سے قریب کا زمانہ ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دے رکھی ہیں، علامات قیامت کی. علامات قیامت، بہت ساری علامتیں تو گزر چکی، ہو چکی، اور درمیانی درجے کی علامتیں اب قریب الختم ہیں. آخری علامتیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب شروع ہونے والی ہیں بڑی علامتیں. امام مہدی کا ظہور اور دجال کا ظہور. جو خبریں دے رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ علامتیں جو دے رکھی تھی وہ آ رہی ہیں. فرمایا تھا کہ فسق و فجور پھیل جائے گا، فحاشی اور عریانی کا دورہ ہوگا. وہ ہو رہا ہے. بیماریاں ایسی آئیں گی جو کبھی نہ دیکھی تھی، نہ سنی تھی، نہ باپ دادا نے کبھی دیکھی تھی نہ سنی تھی.
ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی، آ رہی ہیں، بہت عرصے سے آ رہی تھی، اور اب تو اتنی تیزی سے یہ آ گئی ہے بیماری کورونا، یہ یاد دلا رہی ہے قرب قیامت کا، موت یہ یاد دلا رہی، موت کو یاد دلا رہی ہے۔ اس واسطے ان حالات میں جبکہ قیامت کا قرب ہے، اموات کی کثرت ہے، موت تو سب کو آنی ہے، تیاری اس موت کی کرنی ضروری ہے۔ تیار تو رہے آدمی، کتنی بے شمار موتیں ہو رہی ہیں، پہلے سے کوئی اندازہ نہیں ہوتا، اور اچانک بھی، عورتیں بھی، بڑے بھی، زیادہ تر معمر لوگوں پر واقعات پیش آ رہے ہیں۔ اس واسطے تیاری کریں، موت کی تیاری کریں۔ زندگی کی تیاریاں تو عمر بھر کرتے رہے ہیں، اب موت کی تیاریاں بھی کر رکھے، دونوں کام کرنے ہیں، زندگی کی بھی تیاری کرنی ہے، موت کی بھی تیاری کرنی ہے، زندگی کا سامان بھی کرنا ہے، موت کا سامان بھی کرنا ہے۔ موت کے سامان میں قرآن کریم نے اس وقت جو ان آیات میں توجہ دلائی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ صرف اپنے آپ کو بچانا کافی نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو، بیوی بچوں کو، اولاد کو، اور اپنے زیر کفالت گھر میں جو کچھ آپ لوگ ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، ان کو بھی آگ سے بچاؤ۔ کس طرح بچاؤ گے؟ توبہ، ان سے بھی توبہ کرواؤ، خود بھی توبہ کرو۔ چنانچہ آگے بتا دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لو۔ تیاری کیا ہے موت کی؟ پکی توبہ کر لو۔ یا اللہ جو گناہ ہو گئے ہیں، بہت گناہ ہوئے ہیں، بے شمار گناہ ہو گئے ہیں ہم سے، بہت سارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں، بڑے کبیرہ گناہ ہو گئے، کبھی کبھی ہوئے تھے، یاد بھی نہیں رہے، مگر اللہ کو یاد ہیں، ہمارے نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، سارا محفوظ ہے، سارا کردار محفوظ ہے۔ قرب جب قیامت ہوگی اور حساب کتاب ہوگا، سارا منظر دکھا دیا جائے گا ہر ایک کو۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر کوئی اچھا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے کسی برا کام ذرا سا بھی کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جب وہ دیکھے گا ماں باپ بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اولاد بھی دیکھ رہی ہوگی، رسوائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس وقت رسوائی سے۔ آسان کیا راستہ کیا ہے؟ آسان بہت کر دیا میرے رب نے۔ ہمارے رب نے، جو ہمارے رب ہے، رحمان و رحیم ہے، ہماری کمزوریوں سے واقف ہے، ہمارے گناہوں سے بھی باخبر ہے، معافی کا بھی راستہ آسان کر رکھا ہے کہ توبہ کر لو۔ توبہ کر لو گے معاف ہو جائیں گے، سارے کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ سب سے بڑا گناہ کفر اور شرک ہے۔ اگر کوئی 70 سال کا کافر تھا، وہ توبہ کر لے کفر سے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے اور ایمان لاتا ہوں، اسلام کو قبول کرتا ہوں، توبہ کر دو اپنے کفر سے، سارے گناہ، کفر بھی معاف، وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اور گناہ تو پھر ہیں ہی۔ تو راستہ کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کو گناہوں سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور اس کا ایک سب سے پہلا راستہ یہ کہ توبہ کر لو۔ یہ آسان ہے، توبہ کرنا کوئی بڑا مشکل کام نہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے آپ توبہ کر سکتے ہیں، ابھی بیٹھے بیٹھے۔ وہ کیا؟ گناہ پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائیں، یا اللہ ہم سے بہت گناہ ہوئے ہیں۔ کچھ گناہ یاد آئیں گے ان پر بھی شرمندہ ہو جائیں، کوئی گناہ یاد نہیں آئیں گے ان کا بھی کہہ دیں اللہ سے کہ اللہ اور بھی میں نے بہت سے گناہ کیے، آپ کو تو خبر ہے، معاف کر دیجئے، میں توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کرنے کا مطلب کیا کہ میں نے چھوڑ دیا، اب آئندہ نہیں کروں گا، شرمندہ ہو گیا ہوں، اب آئندہ کے لیے عہد کر لیا اس بات کا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ گناہ نہیں کروں گا، دوبارہ نہیں کروں گا۔ جب آپ یہ عزم کر لیں گے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا،
توبہ اسی وقت معاف ہو جائے گی، قبول ہو جاتی ہے۔ اور دعاؤں کے بارے میں تو وعدہ نہیں ہے کہ کون سی دعا قبول ہوگی، ہر دعائیں ساری سب قبول ہوتی ہیں اکثر، لیکن بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن توبہ کے بارے میں تو پکا وعدہ ہے، اور توبہ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کو بتا دیا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھو، اس پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، اور یہ اللہ سے اپنے دل میں کہہ دو، زبان سے کہہ دو، دوسروں سے اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یا اللہ مجھ سے تو یہ گناہ ہو گئے ہیں، فلاں گناہ ہو گئے ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ جب آپ عزم کر لیں گے توبہ ہو جائے گی، توبہ قبول ہو جائے گی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے جب تک موت کا فرشتہ سامنے نہیں آتا۔ جب ملک الموت موت کا پروانہ لے کر سامنے آ جاتا ہے اور آدمی موت کے فرشتے کو دیکھنے لگتا ہے، اس وقت اگر توبہ کرے گا توبہ معاف نہیں ہو، قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس سے پہلے توبہ کر لیں۔ کچھ نہیں پتا ہم میں سے کس کے سامنے اچانک ملک الموت آنے والا ہے، چاہتے توبہ کر لیں، ابھی سے توبہ کر لیں، تیاری کریں۔ سب سے پہلی تیاری یہ ہے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں۔ بعض اوقات شیطان یہ بہکاتا ہے کہ میں توبہ کر لو گے تو پھر کیا فائدہ، اگر خدا نہ خواستہ پھر ٹوٹ گئی توبہ تو کیا کرو گے؟ اس کا جواب بھی دے رکھا ہے شریعت نے، یہ کہ توبہ اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ توبہ کر لو، دوبارہ معاف ہو جائے گی۔ پھر ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لو، پھر معاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے اپنے رحمت سے توبہ کا دروازہ بہت آسان کر رکھا ہے۔ ایک بات، لیکن توبہ میں اپنے اللہ کے حقوق کے جو خلاف آپ نے کیا ہے، نمازوں میں کوتاہی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، شراب پی ہے، گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، وہ تو سب معاف ہو جائیں گے توبہ سے۔ بندوں کا حق معاف نہیں ہوتا جب تک بندہ معاف نہ کر دے۔ یا تو بندے کا حق ادا کر دو، کسی بندے کا اگر حق آپ نے مارا ہے، یا اسے معاف کروا لو۔ اگر وہ معاف نہیں کرے گا وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ بندے کا حقوق تمام پوری شریعت اور پورا دین، میں بار بار کہتا رہتا ہوں بزرگوں کے حوالے سے کہ دو چیزوں کا خلاصہ پورے دین کا خلاصہ ہے، ادائے حقوق کو ادا کرنا۔ اللہ کے حقوق ادا کر دو، وہ تو اس طریقے سے ادا ہو جائیں گے کہ نماز روزہ وغیرہ پڑھیں، اس میں جو کوتاہی ہو جائے اس کو معافی مانگ لیں گے، توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ لیکن بندوں کے حقوق تو دینے پڑیں گے، اور اگر نہیں دے سکتے تو معاف کروا لیں اس سے، اور اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو خطرناک بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر دو کہ اللہ میں نے اس بندے کا حق مار لیا تھا، اچھا اس کے وارثوں کو اگر مل جائیں، وارث مل جائیں، وارثوں سے جا کر ان کو وارثوں کو دے دیں، ان سے معاف کروا لیں۔ وہ کسی کا قرضہ تھا، کوئی لینا دینا تھا، تو اس کے وارثوں سے جا کر پورا کر لیں۔ اگر پھر بھی نہیں ہے تو اللہ سے التجا کر لیں کہ اللہ وہ آدمی چلا گیا، آپ کو معلوم ہے مجھ سے وہ گناہ ہوا تھا، اس کا حق مارا تھا میں نے، آپ بھی معاف کر دیجئے، اور اس سے بھی معاف کرا کے اس کا اجر عظیم اپنے پاس سے دے دیجئے۔ اس کا اہتمام کر لیں، انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے، راست بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ دو کام کرنے ہیں، توبہ کرنی ہے، یہ تو بالکل فوراً ہے، آپ ابھی سے کر لیجئے، ابھی کر لیجئے، اسی وقت توبہ سے معاف ہو جائیں گے بندوں کے حقوق، شریعت کے، اللہ کے حقوق توبہ سے۔ لیکن بندوں کے حقوق کا معاملہ خطرناک ہے، اس کا انتظام کرنا پڑے گا، جو کچھ آپ انتظام کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں آپ کیجئے، بعد میں تو پتہ نہیں وہ ملے گا، کوئی اس کا معاف کرنے والا نہیں ملے گا، مر گیا وہ اگر تو پھر کیا کرو گے؟ خود مر گئے یا وہ خود مر گیا تو کیا کرو گے؟ اس کا آسان، اس کا جو راستہ طریقہ کرنے کا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں سوچو کہ کس کا کوئی قرضہ تو میرے ذمہ نہیں ہے، اگر کسی کا قرضہ کوئی ہے
تو اس کو یا تو ادا کرو یا لکھ کر رکھو وصیت میں کہ اس کا اتنا قرضہ ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ میرے مال میں سے اس کا اتنا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ مال اگر اتنا نہیں ہے تو اپنے وارثوں سے درخواست کریں کہ تم بڑا احسان کرو گے، میری طرف سے یہ قرضہ ادا کر دینا، جو کچھ اس کے قرضہ ادا کرنے کی کوشش ہو سکتی وہ کر لیں، لکھ لیں ہر ایک کا کوئی قرضہ اگر کوئی حق ہے، اور کسی کے ذمے اگر آپ کا قرضہ ہے وہ بھی لکھ لیں، کیونکہ مرنے کے بعد وہ جو قرضہ آپ کا کسی دوسرے کے ذمے ہے وہ آپ کے وارثوں کا حق ہے، آپ نے دے رکھا ہے، وارثوں کو حق ملنا چاہیے، اس واسطے وہ بھی آپ لکھ کر رکھیں۔ اسی سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں خوفناک بات یہ ہے کہ عورتوں کو میراث نہیں دیتے، ساری میراث بڑے بھائی کھا جاتے ہیں یا چچا تایا کھائے جاتے ہیں، اور عورتوں کو میراث نہیں ملتی۔ یہ بڑا خوفناک معاملہ ہے، خوب یاد رکھیے، یہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ہم معاف نہیں کروائیں گے۔ اس واسطے اس کا بھی اہتمام کر کے رکھیں۔ آپ کا وصیت نامہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات بھی ایسی نہیں گزرنی چاہیے مسلمان پر جب اس کا وصیت نامہ اس کے پاس لکھا ہوا نہ ہو۔ ہر ایک کے پاس وصیت نامہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ کیا وصیت نامہ لکھے؟ میری جائیدادیں فلاں فلاں جائیدادیں، ہر ایک کو بتانے کی ضرورت نہیں، گھر کے کسی رازدار لوگوں کو بتا دیں کہ اتنی جائیداد میری ہے، اتنا روپیہ میرا فلاں ہے، اتنا فلاں بینک میں میرا حساب ہے، یا فلاں فلاں قرضے ہیں، فلاں فلاں لکھ کر رکھیں تاکہ مرنے کے بعد آپ کے وارثوں کو کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آج کل سارے جھگڑے جو ہوتے ہیں مرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، جب موت ہو جاتی ہے تو اس وقت تو غم میں مبتلا ہوتے ہیں، اور میراث کی کوئی بات کریں تو کہتے ہیں ابھی تو چھوڑو، ابھی تو بیچارہ وہ چلا گیا، ابھی دیکھیں گے بعد میں۔ حالانکہ یہ بات بعد میں دیکھنے کی نہیں ہے، اسی وقت دیکھنے کی بات ہوتی ہے۔ وہ اب تو جتنا جیسے وہ مر گیا، اس کی ملکیت میں جو کچھ تھا وہ سب میراث وارثوں کا حق ہے، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کا بھی حق ہے، وہ تو اگر چھوٹے معاف بھی کر دیں بچے تو اپنا حق معاف بھی نہیں ہوگا ان کا۔ اس واسطے میراث کا معاملہ اہم ہے۔ آپ کے پاس وصیت نامہ بھی لکھا ہوا ہو، اگر باقاعدہ وصیت نامہ نہیں ہے تو بھی یادداشتیں لکھی بھی ہوں کہ بھائی اس میں میری کاپی ہے، یہ اس کے اندر میرے فلاں فلاں کے معاملات لکھے ہوئے ہیں جو لوگوں کے حقوق سے متعلق ہیں۔ انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور آج کل اس کی تیاری نہایت ضروری ہے، کچھ نہیں پتا کب پروانہ موت آ جائے۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کورونا پتہ نہیں ابھی جلدی جائے گا یا نہیں جائے گا۔ علامات قیامت تو ایسی نظر آ رہی ہیں کہ ہر علامت پہلے سے علامت سے بڑھ کر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے، پناہ مانگتے رہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، یا اللہ ہمیں تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ پورا عالم دنیا، عالم کفر اس وقت مسلمانوں کے در پہ ہے۔ فرانس میں وہاں کے صدر نے جو خباثت کی اس کی تلافی ابھی تک نہیں ہو رہی۔ بہت سارے مسلم ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ یہ سب خوفناک باتیں ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی حالات خراب ہو رہے ہیں، شیطان اپنا کام بڑھا رہا ہے، خطرناک باتیں ہیں، یہ علامات ہیں، وہ علامات کبریٰ جو آنے والی ہیں اس کے علامات ہیں، کیونکہ دجال جو آئے گا وہ بھی یہودیوں میں سے ہوگا، یہودی اس کے سب سے بڑے پیروکار ہوں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہودیوں کا دورہ رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا ہے، اور عیسائی بھی ان کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اموات میں بڑی بڑی شخصیتیں بھی جا رہی ہیں۔ مولانا زرولی صاحب رخصت ہو گئے، کچھ ہی پہلے مولانا عادل خان رخصت ہوئے تھے، مولانا عبداللہ صاحب رخصت ہوئے، بڑے بڑے علماء رخصت ہو چکے ہیں۔ کچھ نہیں پتا ہمارا کب نمبر آ جائے گا، اس کی تیاری ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔